بے شک عالی جناب دقیانوس روم اور اس ریاست کے مفادات کو اپنے رشتہ داروں کے تعلقات پر ترجیح دیتے ہیں، لہذا میرا فرض ہے کہ بتا دوں، مجھے یقین ہے کہ بانو ہیلن بھی اپنے شوہر میکسیملین کی طرح یکتا پرست ہیں اور ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتی۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ تمہارے منحوس مقاصد ان بےہودہ باتوں کا سبب بنے ہیں۔ تم ایک جھوٹے سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم نے جو کچھ کہا ہے ثابت کر سکتے ہو جولیس؟ ثابت کروں گا۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جس دن عدالت لگے گی تمام دستاویزوں اور ثبوتوں کو پیش کر دوں گا۔ یقین رکھو کہ اگر ثابت نہ کر سکے تو اسی عدالت میں تم اپنا سر کھو بیٹھو گے۔ مجھے منظور ہے۔ اگر ثابت ہوا کہ تم بھی اپنے شوہر کی طرح مسیحی ہو تو تم کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ زندہ دفن کر دوں گا۔ چلو جاؤ۔ یہ سب دھمکیاں بیکار ہیں، ساری غداریاں بہت جلد فراموش ہو جائیں گی اور یہ خدا پرست اسی طرح سے اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام اسی طرح جاری رکھیں گے۔ دیکھیں گے۔ عالی جناب، بہتر ہے کہ دوسرے خدا پرستوں کی عبرت اور غداروں کی سزا کے فراموش نہ ہونے کی خاطر اس واقعے کو ایک تختی پر لکھ کر اپنے محل میں محفوظ رکھا جائے۔ کاتب کو حاضر کریں۔ کاتب، ٹھہرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلن، میں عدالت میں تمہارے خلاف گواہی دینے سے قطع نظر کر سکتا ہوں اگر تم اپنی فکر نہیں کرتی تو اپنے بیٹے کی فکر کرو، اپنے بیٹے کی۔ مطمئن رہو اگر مجھ سے شادی کر لو اس آرزو کو تم اپنے قبر میں لے جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن تمہارے بیٹے ارکمید پر خاک ڈالیں گے تمہیں عقل آ جائے گی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ذرا سوچو ہیلن، میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کے دین پر ہوں، تم سے اور تمہارے خداؤں سے نفرت کرتی ہوں۔ تم اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لو۔ تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اس سے دریغ نہ کرو، اور اس بات کو اپنی گواہی میں بھی کہہ سکتے ہو۔ چلو گیلس۔ اس سلوک سے پشیمان ہوگی ہیلن، یہ دیکھو گی۔ تم میرے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیلن۔ حاضر ہوں عالی جناب۔ شہنشاہ روم جناب ایڈرین کے زمانے میں اور فیلاڈیلفیا پر عالی جناب دقیانوس کی حکومت کے دور میں
فیلاڈیلفیا سے 6 سرکاری مشیر جن کے نام میکسیملین، تلمیقا، یوانس، سودیانس، مارتینس اور دیناسس ہیں، رومیوں کے دین کو چھوڑ دیا اور شہنشاہ معظم کی عبادت سے سرپیچی کرتے ہوئے جھوٹے پیغمبر عیسیٰ ناصری کے نئے دین میں شامل ہو گئے۔ زندان کے ایک افسر کی غداری سے یہ لوگ زندان سے فرار ہوئے اور ایک چرواہے کے ساتھ جس کا نام کیا نام تھا اس کا؟ انتھونی علی جناب۔ اینتونی تھا، اینجلس پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے، لیکن شہنشاہ کے سپاہیوں نے ان کو تلاش کر لیا اور بحکم فرماندار فیلاڈیلفیا جناب دقیانوس وہ لوگ اسی غار میں قید کر دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں، اور وہی غار ان کی قبر بن گیا۔ اس تحریر کو ایک کانسے کی تختی پر کھود کر محل کے خزانے میں تاریخی دستاویز کے عنوان سے محفوظ کرو تاکہ غداروں کا انجام دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ اطاعت ہوگی علی جناب۔ تنہا خدا کو پکارو جو تمام امور پر مسلط ہے، صرف خدا ہی ہے جو سننے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اے واعظ، پھر جتنی بھی دعائیں کرتا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ خدا کو اس طرح پکارو جیسا کہ وہ چاہتا ہے، نہ اس طرح جیسے کہ لوگ جوپیٹر، وینس اور دیگر باطل خداؤں کو پکارتے ہیں۔ خدا پرستی کو ان عزیزوں سے سیکھو جو اتنے خطرات کے باوجود خدا واحد کو پکارتے ہیں۔ خداوند نے مسیحا سے کہا کہ اے عیسیٰ، بنی اسرائیل کے ستمگروں سے کہہ دو کہ مجھے شرک سے پاک دلوں اور پسندیدہ کردار کے ساتھ پکارو، اور یقین جانو کہ جو کچھ تمہارے فائدے میں ہے خدا اسے قبول کرے گا۔ اور خداوند عالم نے عیسی ابن مریم سے کہا کہ اپنے ظاہر کو پانی سے دھو اور اپنے باطن کو نیک کردار سے، کیونکہ تم میرے پاس لوٹنے والے ہو، اور جس وقت تم مجھے یاد کرو اپنی ذات کو حقیر سمجھو، اور جب غافل لوگ سو رہے ہوں تم بیدار رہو۔ اب بتاؤ کہ تم میں سے کون اس کردار کا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب میکسیملین اور ان کے ساتھیوں نے ایسی زندگی گزاری۔ وہ ایسے بہادر مومن تھے کہ جنہوں نے صرف خدا کے راستے پر قدم اٹھایا۔ 3 مہینے سے اپنے عالیشان مقبرے میں آرام کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی روح کی خوشی کے لیے ہم سب دعا کریں اور ان پر اپنا درود و سلام نثار کریں۔
خداوندا ہم تیرے دین کی پیروی کرنے والے یہاں جمع ہوئے ہیں، تجھے عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں اینجل اصغار کے شہداء کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندا ان شہداء کی روح کو اپنے پیغمبروں کے ساتھ محشور فرما۔ ماں، آپ آنسو مت بہائیے، میں خود آپ کا خیال رکھوں گا۔ بابا خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں نا؟ ہاں ہاں میری جان، ہاں۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں بغیر اجازت اندر جانے کا حق نہیں ہے، میں کہتا ہوں رک جاؤ، رک جاؤ، تمہیں داخلے کا حق نہیں ہے، جاؤ واپس لوٹ جاؤ، جاؤ لوٹ جاؤ۔ سپہ سالار عالی جناب جولیس کا حکم ہے کہ اس گھر کی تلاشی لی جائے، اس گھر کے رہنے والوں پر خدا واحد کی پرستش کا الزام عائد ہے۔ میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ بانو ہیلن وحشت زدہ ہے۔ بے شرم، تم کیا چاہتی ہو؟ اب اس کے بعد یہی ہوگا، جس گھر کے رہنے والے عیسیٰ کا نام لیں گے اور خدا واحد کی پرستش کریں گے، وہ سکون کے مستحق نہیں ہے۔ جب تمہارا کام ختم ہو جائے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ واہ پتروس، واہ، شاباش۔ کھڑے کیوں ہو گئے؟ چلو تمرین جاری رکھو۔ گیلس، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے ملنا بہت ضروری تھا۔ گیلس، تم جانتے ہو تمہاری موجودگی یہاں خطرے سے خالی نہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، نہیں معلوم تم میری مدد کرو گے یا نہیں۔ تم میری دوستی پر شک نہ کرو۔ تم جناب میکسیملین کو دوست رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی روح اور زندگی کے لیے ان کا احسان مند ہوں۔ اگر ضرورت پڑی تو اس احسان کا بدلہ دو گے پتروس؟ کیا خیال ہے پتروس؟ یہ تو میرا فرض ہے۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ گیلس۔ بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ جناب میکسیملین کی عزت کی خاطر اپنی جان نثار کرو گے یا نہیں؟ میں تیار ہوں جناب میکسیملین کے لیے اپنی جان نثار کر دوں۔
پکڑ لو اسے. پکڑ لو اسے, پکڑ لو, بھاگنے نہ پائے. بانو ہیلن, میری مالکین کہاں ہے؟ میری مالکین, مالکین اچھی خبر لایا ہوں, مالکین خوشخبری لایا ہوں. کہاں ہے مالکین؟ کیا ہو گیا گالس؟ مالکین کہاں ہے؟ کتاب خانے میں. کتاب خانے میں؟ ہاں گیلس. میری مالکین, جولیس, جولیس مر گیا. وہ مر گیا. خدا کا شکر, اسے اس کے اعمال کی سزا ملنی تھی. خدا یا شکر. خدا کا شکر ہے. وہ کیسے مرا گیلس؟ پتروس مالکین, بہادر پتروس نے اس کو مار دیا. پتروس؟ پیترو؟ جی مالکین. پتروس کو کیا ہوا؟ پتروس اس نے مالکین اس نے اس راہ میں اپنی جان نثار کر دی. عالی جناب, اب کوئی بھی آپ کی بانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ مطمئن رہیے. خداوندہ بہادر پتروس پر رحم فرما اور اسے اپنے پیغمبروں کا ہم نشین بنا. میری مالکین, اس نے خدا کی راہ میں اپنی جان دی ہے. غداری کے بعد غداری. کچھ غدار میرے اطراف جمع ہو گئے ہیں. دن کی روشنی میں تمام لوگوں کے سامنے ایک قیدی غدار میکسیملین سے آزاد شدہ ہمارے ایک اعلیٰ افسر کو قتل کر دیتا ہے, وہ بھی ہمارا ایک خاص مشاور. اور ادھر ہمارا ایک غدار افسر ویدیاس کثیف تفریح اور وقت گزرانی کے میدان کا سورما غداری کرتا ہے. بتاؤ میں اب کس پر بھروسہ کروں؟ یہ سب مسیحیوں کی وجہ سے ہوا ہے. پہلے بھی جولیس اور حقیر نے اس بارے میں خبردار کیا تھا. بہتر ہے کہ مجھے خبردار کرنے کے بجائے مسیحیوں کی تبلیغ کی روک تھام کرو. عالی جناب, ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر بے فائدہ رہی. ہماری کوشش ناکام ہے اور ان کی تبلیغ بڑھتی جا رہی ہے. تم لوگ معبدوں کے کاہن کیا کر رہے ہو؟ مریخ, اپولون اور قادر والا جوپیٹر کی عظمت ان کے لیے کیوں بیان نہیں کرتے؟ عالی جناب, ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن بے فائدہ ہے.
जितनी भी कोशिश करते हैं बेनतीजा साबित हो। तुम लोग बकवास करते हो। क्या मालूम कि ये नया दीन मंदिरों के पुजारियों में भी दाखिल न हो गया हो। क्या मालूम कि तुम गद्दार न हो, तुम गद्दार न हो और तुम कत्ल कर डालो उन्हें। उन तमाम नए दीन के मानने वालों की गर्दनें उड़ा दो और उन्हें आग लगाकर जला डालो। सलाम हो जनाब दकियानूस पर। शहंशाह मौज़म जनाब एड्रीन जो यरूशलेम के सफ़र से लौटे थे आज से 3 दिन पहले गुजर गए। क्या क्या कहा? शहंशाह एड्रीन 3 दिन पहले दुनिया से चल बसे। पादिर वाला जुपिटर की पनाह, मैं इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी सारी उम्मीदें उनसे थी। मैं अभी अंदरूनी जराइम पर काबू नहीं पा सका हूं, तो मैं अब किस तरह रूम की साजिशों को अपनी हुकूमत के खिलाफ नाकाम बनाऊं? आइंदा शहंशाह कौन? एंटोनिन आले जनाब। शूरा रूम ने जनाब एड्रीन के मुंह बोले बेटे एंटोनिन का इंतखाब कर लिया है। अच्छी खबर लाए, बहुत अच्छी खबर है। दुरूद हो रूम की शूरा पर, दुरूद हो हमारे जाहिदो पारसा एंटोनिन पर। मुझे यकीन है कि हमारा एंटोनिन से राबिता एड्रीन के राबिते से ज्यादा करीब तर होगा। उन्होंने शहंशाहियत को जबरन कबूल किया आले जनाब। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत होशियार है। जाहिर कुछ करता है तो बातिन में कुछ और, कहना ये तो करना वो। इसी मुनासिबत पर कल से 1 हफ्ते के लिए जश्न मनाएं। लेकिन आली जनाब आंजहानी शहंशाह को तो आपने भुला दिया। नहीं 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 नहीं, पहले आंजहानी शहंशाह के लिए 1 दिन की सोगवारी का ऐलान करो। जश्न रहने दो, जश्न हम बाद में मनाएंगे। मालकिन खुशखबरी मालकिन, एक खुशखबरी और लाया हूं। एक खुशखबरी और मालकिन। क्या हुआ गैलिस? इस बार कौन सा सितम कर जहन्नुम रसीद हुआ? एड्रीन मालकिन, शहंशाह एड्रीन मालकिन। खुदाया शुक्र। खुदा की लानत हो उस पर, खुदा की लानत हो उस पर। वो अपने मनहूस कदमों के साथ फिलाडेल्फिया के अवाम के लिए मुसीबत और बदबख्ती लाया था। लानत हो उस पर और लानत हो खुदायान रोम पर। आमीन। मालकिन, पता है आपको शहंशाह कौन बना है? कौन बना है? एंटोनिन मालकिन। रोम के शूरा ने एड्रीन के मुंह बोले बेटे को शहंशाह बना दिया है। क्या फर्क पड़ता है? ये दूसरों से मुख्तलिफ नहीं, एक से बदतर एक।
سال سے اپنے محبوب کی عنایت کے سائے میں سو رہے ہیں، جس طرح غار کے باہر کی دنیا ان سے بے خبر ہے، وہ بھی غار کے باہر کی دنیا سے اور جو کچھ تقدیر لکھ رہی ہے اس سے بے خبر ہے۔ اسی زمانے میں دقیانوس کی زندگی اس کی ہی مانند ایک جابر کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک امید، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا کی انجیل کی تلاش میں ہوں۔ وہ انجیل جو کھال پر لکھی ہوئی تھی تمہارے والد کے جانے کے بعد غائب ہو گئی، لیکن وہ انجیل جو کتابی شکل میں ہے۔ میرے مالکن، عالی جناب رکمید، کیا ہوا گیلس؟ یہ شور و گل سن رہے ہیں؟ شہر میں گڑبڑ ہے؟ جی ہاں، آپ کے والد کا قتل ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، نہیں معلوم آپ کو تعزیت دوں یا نہیں۔ عجیب قتل تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، مارکس کے سپاہیوں نے تمام باغیوں کو قتل کر دیا۔ دقیانوس بھی ان میں سے ایک تھا۔ ان سب کو پکڑ رہے ہیں جن کا تعلق دقیانوس سے تھا۔ آخر کار انہی لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا جن کی سالوں سال اس نے خدمت کی تھی۔ دیکھ رہے ہو میکسیملین، 20 سال کے بعد تمہارے قاتل کو سزا مل گئی۔ میرا خیال ہے کہ خدا پرستوں کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ نہیں میرے بیٹے، جیسا کہ اینٹونین اور اینٹونی کے زمانے میں فرق نہ پڑا، مارکس کے زمانے میں بھی تبدیلی نہ ہوگی۔ صرف دعا کرو کہ اس سے بدتر نہ ہو۔ اے خدا، کیا ایک دن آئے گا جو مومنین کی حالت اس سے بہتر ہو؟ بہت سی قربانیاں تھیں اور سختیاں بھی برداشت کی۔ اگر حالات اس سے بھی بدتر ہوں تب بھی ہم اپنا راستہ جاری رکھیں گے۔ دقیانوس کی موت کے بعد ہر علاقے میں ہرج و مرج اور بدامنی پھیل گئی۔ ہر شخص ایک علاقے میں بغاوت کرنے لگا۔ ہیلن اور اس کے بیٹے ارکمید نے موقع غنیمت جان کر اینجلس غار کے جوان مردوں کی راہ جاری رکھتے ہوئے یگانہ پرستی کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے مختلف اجتماعات میں حاضر ہو کر لوگوں کو نجات کی راہ سکھائی، یہاں تک کہ میکسیملین کی وفادار اور باایمان بیوی ہیلن کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا اور وہ عالم نزا میں پہنچ گئی۔ ایک امید میرے بیٹے،
मेरी प्यारी बहू, मेरे प्यारे पोते डेविड, मैं इस बात से खुश हूँ कि अपने ईमान के साथ सफर आखिरत पर रवाना हो रही हूँ। मुझे एक हकीकत का एतराफ करने दो। मैं अभी तक अपने शौहर की मौत का यकीन नहीं कर सकी हूँ और हमेशा उनकी वापसी की मुंतज़िर रही हूँ। न जाने क्यों तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे कूहे एंजेलिस के नीचे दफन करना। चाहती हूँ कि उनके नजदीक रहूं। आपकी तबीयत। मेरी बात मत काटो, फुर्सत कम है। मेरी दूसरी दरख्वास्त ये है कि मेरे शौहर और दूसरे मुवहिदीन की राह पर, जिन्होंने इस राह में जान दी है, बाकी रहना। यकीन जाना आखिरी कामयाबी हक की है। लेफ्टिनेंट के जानशीन मार्क्स उरानिस की शहनशाही 20 साल तक रही। वकालत हेर के ज़माने में जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी, उसको सूली पर लटका दिया गया। शहनशाह मार्क्स उरानिस अगरचे मशरिक़ व मग़रिब की जानिब से हमलों का निशाना था, कभी भी खुदा परस्तों के सर को भी सवाफिल न हुआ। मार्क्स की शहनशाहियत का तख्ता उलटने के साथ किमिद ने उसके तख्त पर कब्जा कर लिया और उसने कुछ दिनों रूम पर हुकूमत की। जब किमिद रूम में एक और शहनशाह के हाथों कत्ल हुआ, मैक्सिमिलियन का बेटा अरकमीद भी फिलाडेल्फिया में आलम सकरात में था। उसने मरते वक्त अपने बेटों को वसीयत की कि हमेशा अपने शहीद दादा मैक्सिमिलियन और दूसरों की याद जिंदा रखें, सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहें और बुत परस्ती का मुकाबला करें।
کمت کے قتل کے ساتھ شہنشاہیت کی حالت نہایت خراب ہو گئی اور اس ہرج و مرج میں خدا پرستوں کا تعاقب اور ان کو ایذائیں پہنچانا فراموش ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ مسیحیوں کی بحثیں گلی کوچوں تک پہنچ جاتی ہیں اور ناصری پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ گرجا گھر تیزی کے ساتھ علانیہ اور متعدد ہو جاتے ہیں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ زیادہ پیروکاروں کو اپنی طرف کھینچنے کی خاطر رومیوں کے غلط عقائد کے سامنے جھک کر ان کے بہت سے عقائد کو قبول کر لیتے ہیں اور عیسائی مذہب میں بنیادی انحراف پیدا کرتے ہیں۔ خدا پرست تقریباً نصف صدی تک سکون سے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر تاج و سلطنت کو راستین کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک بار پھر خون خرابہ آگ اور ایذائیں سب جگہ پھیل جاتی ہیں، لیکن راسیس 2 سال سے زیادہ نہیں رہتا اور ایڈرین کے ہاتھوں سرنگوں ہو جاتا ہے۔ ایڈرین کا عہد عیسائیت کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ بہت زیادہ خدا پرستوں کی خداؤں کے لیے قربانی ہوتی ہے، لیکن تقدیر ایڈرین کو ہمیشہ کے لیے تخت پر نہیں چاہتی۔ ساسانی شاہپور ایران کا ایک عظیم لشکر تیار کر کے روم کی سرحدوں پر حملہ کرتا ہے۔ ایڈرین اور شاہپور کے درمیان جنگ خدا پرستوں کو ایک بار پھر بھلا دیتی ہے۔ روم کا لشکر ایران سے شکست کھانے کے بعد ایڈرین شاہپور کا قیدی بن جاتا ہے۔ ایڈرین کی موت خدا پرستوں کے لیے طویل سکون کا سبب بنتی ہے۔ ان کی تنظیم راسیس کے عہد سے بھی زیادہ منظم ہو جاتی ہے۔ رومی گرجا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے بعد پوپ سب سے بڑا ہوتا یعنی پدر کے لقب کا حامل بن جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک شہنشاہ آتے اور چلے جاتے ہیں اور خدا پرست روز بروز زیادہ اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں اور آخر کار میکسیملین اور ان کے ساتھیوں کے عہد کے 200 سال بعد کنسٹنٹائن بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد تمام رومی شہنشاہیت نئے مذہب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ جب مردے حساب پیش کرنے کے لیے زندہ ہوں گے، صرف نیک اعمال تمہاری نجات کا سبب بنیں گے۔ بے شک وعدہ کیے ہوئے دن آج کے اعمال کو یاد کرو گے اور ہر بری چیز سے پشیمان ہوگے۔ اس دن آرزو کرو گے کہ کاش کوئی گناہ نہ کیا ہوتا، ظلم کو روا نہ رکھا ہوتا، یا برائی کا برائی سے جواب نہ دیا ہوتا۔ پاپا، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے یقین کریں کہ مردے زندہ ہوں گے؟ کیا ابھی تک کسی نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ خدا نے ہمارے آقا عیسیٰ مسیح کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ لیکن پاپا، یہ تو تاریخ ہے، بہت اور کے زمانے سے متعلق۔ بہتر ہے موجودہ زمانے کی بات کیجئے، نہ ماضی کی۔ ہم اس وقت دوبارہ زندگی پر کس طرح ایمان لائیں؟ خدا بندہ ہم سب کے دلوں کو نور ہدایت سے روشن فرما۔ لیکن پاپا، میں جاننا چاہتا ہوں خداوند کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کیا میرا یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے؟ میرا بھی ایک سوال ہے پاپا، کیا یہ حقیقت ہے کہ انجلس کے غار کے شہیدوں کے جسم تباہ نہیں ہوئے اور وہ اب بھی محفوظ ہیں؟ اس کا تعلق میرے سوال سے کیا ہے؟ غلطی نہ کریں، اگر حقیقت ہو تو بہت مربوط ہے۔ وہ خدا جو انسان کے چند سالہ جسم کو سینکڑوں سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے، تو بے شک وہ بوسیدہ جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ میں اس بارے میں تحقیق کر کے آپ کو اینجلس غار کے شہداء کے بارے میں مزید بتاؤں گا۔ خداوندہ، ہم پر رحمت نازل کر اور اپنی پرطلا روح کو فاران پر چمکا، جو ساقیف پر چمکنے والی روح سے زیادہ پرتجلی ہو اور حوریس پر چمکنے سے زیادہ شاندار ہو۔
नाना जान, मैं साखीफ के मानी जानती हूँ, वो पहाड़ जिस पर खुदा का नूर आका मसीह पर चमका था, ये सही है ना? हाँ शाबाश, ऐसा ही है। उरीस हजरत मूसा का कुह तूर है, जहाँ खुदावंद ने उनसे गुफ्तगू की, दुरुस्त है? कामिलन दुरुस्त है मेरी बेटी। लेकिन आपने फारान का नाम लिया था, मैंने अभी तक फारान का नाम नहीं सुना था। फारान? फारान वो जगह है जहाँ खुदा के आखिरी पैगंबर हमारे आका मसीह के बाद ज़ोर करेंगे। नाना जान, हजरत ईसा के बाद भी कोई पैगंबर आएंगे नाना जान? हाँ मेरी मासूम नवासी, हमारे आका के बाद एक और पैगंबर ज़ुहूर करेंगे जिनका नाम अहमद होगा। दादा जान, मसीहा कब आएगा? नहीं मालूम, लेकिन जानता हूँ कि उनके पैरोकार बेहतरीन लोग होंगे। जनाब आरिस, पापा फीलूस आए हैं। कहो आ जाएं। हाँ। अब मुझे पापा फीलूस से काम है, आज के लिए काफी है। अब आप सब जाएं, फिर कल मिलेंगे। जाएं, कल फिर एक और कहानी हो। सलाम जनाब आरियस पर। पापा फीलूस पर सलाम। मैं आप ही का मुंतजर था। खुशामदीद। ये आपकी मेहरबानी है। मेरी कहाँ है? आपके नवासों में मैरी को नहीं देख रहा हूँ। अपने चचा से मिलने फिलाडेल्फिया से बाहर गई है, अगले हफ्ते लौट आएगी। बेशक आपकी नवासी मैरी खुदाबंद की आयत में से एक आयत है, उसमें ईमान, तकवा और दानिश सभी मौजूद है। ये सब आपकी मेहरबानी है। तशरीफ लाइए। आइए पापा फीलूस। नहीं, बैठने की फुर्सत नहीं। मेरी बग्घी तैयार है। मैं चाहता हूँ आपके साथ एंजेलिस गार को देखूं। एंजेलिस गार किस लिए? रास्ते में सब कुछ बताऊंगा। अजीब है कि आप अभी तक एंजेलिस पहाड़ पर नहीं गए। मैं बहुत कम सफर करता हूँ। अब तक फिलाडेल्फिया से बहुत कम बाहर किया। अगर आपके जद्दे आला जनाब मैक्सिमिलियन और उनके दोस्तों की शहादत की दास्तान को मजलिस में बयान करने की जरूरत पेश ना आती तो शायद इस सफर की भी तौफीक नहीं मिलती। शुहदाए गार की दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा। हमारे खानदान ने सीना बसीना इस दास्तान को एक दूसरे के लिए बयान की है और इसको हिफ्ज किया है। वो रहा कोह एंजेलिस। ऐसा लगता है जैसे मैं इस जगह को पहचानता हूँ। पहले भी इस जगह को देखा है। लेकिन आपने कहा था कि पहले यहाँ नहीं आए। आप यकीन रखें, ऐसा ही है। संभल कर। ये रहा को एंजेलिस, जिसको देखने की मुश्ताक थे। मैं फिर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये पहाड़ मेरे लिए इतना जाना पहचाना क्यों है। जी हाँ, वो खौफनाक गार जिसके करीब जाने की किसी में हिम्मत नहीं, वो यही है। अब समझ में आया।
میں نے ایک رات اس جگہ کو خواب میں دیکھا ہے. ارے ہاں، میں نے دیکھا کہ ایک تیز روشنی اس جگہ سے جو آپ نے دکھائی ہے باہر نکلی، اور ایک مرد اس کے اندر سے پہاڑ کے نیچے آیا اور میرے سامنے کھڑا ہوا، اور اسی وقت میں نیند سے بیدار ہو گیا.